الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تتفكرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے عروج بھی دیتے ہیں کی ضرورت ہے. کبھی اسے طاقت کی ضرورت ہے، رفاقت کی ضرورت ہے، کبھی اس کی نصرت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. ایک نظام ہے اللہ کا، اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے. کوئی انسان بچے گا نہ بچ سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں اس کو ہم الٹا پلٹ کر کے پھر بچپنے میں لوٹا دوہرا دیتے ہیں. عمر جیسے انسان کی شروع ہوتی ہے تو 40 سال ہونے کے بعد وہ مکمل ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ دل، دماغ، طاقت و قوت، جسمانی صحت، ہر لحاظ سے وہ پست ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی عمر طبی کو پہنچ جاتا ہے. بعض لوگ 63 سال میں انتقال کر جاتے ہیں، 60-70 کے بیچ میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض اس سے بہت زیادہ بھی رہتے ہیں. یہ اللہ کا ایک عام نظام ہے. اللہ قادر ہے، کسی کو 40 سے پہلے لے جاتے ہیں، کسی کو 55 میں لے جاتے ہیں، کسی کو 100 سال کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے. لیکن نظام یہی ہے کہ ایک انسان کی جو شروعات ہوتی ہے تو 40 سال کی عمر ہونے کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے، ملکوں کی قیادت، خاص طور سے نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری اللہ نے 40 سے پہلے کسی کو نہیں دی، سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کسی کو نبی نہیں بنایا 40 سے پہلے. تو 40 کی جو عمر ہے وہ عمر اصلی ہے، وہ کامل عمر ہے. اس کے بعد انسان کی کا زوال جسمانی لحاظ سے اور ظاہری لحاظ سے شروع ہے. اور جسم اور روح کا رشتہ، انسان نام ہے جسم اور روح کا. جب جسم مضبوط رہتا ہے تو روح کو اپنی طاقت دکھلانے کا موقع کم ملتا ہے. جسم اپنی جوانی کے جوش میں وہ چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. روح کی چلتی نہیں. برائی نہیں کرنا چاہیے، روح کہتی ہے کہ نہیں کرو، لیکن جسم کہتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں برائی کرتا ہوں. جھوٹ بولنا چاہتا ہے انسان زبان سے، زبان جسم کا حصہ ہے. روح کہتی ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن جسم کی چلتی ہے، روح کی چلتی ہے. لیکن جب جسم کا نظام کمزور ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے. روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. روح جس طرح سے پہلے دن انسان کو ملتی ہے اسی طرح موت کے آخری لمحے تک اتنی ہی طاقتور ہوتی ہے. روح میں کبھی بڑھاپا نہیں، روح میں کبھی بچپنا نہیں، روح میں کبھی جوانی نہیں. روح یکساں انداز سے رہتی ہے. جسم کی اشارہ اتار چڑھاؤ عروج و زوال یہ جسم کا. تو جسم جب تک بچہ ہے، جوان ہے، جب تک اپنا چلاتا ہے، لیکن جب جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر روح کی چلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر روح انسان کی طاقت ہوتی ہے. اب اگر انسان اپنے روح کے مطابق چلے اور روحانیت اس کی طاقتور ہوتی چلی جائے تو یہ آدمی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اپنی جوانی کے مقابلے. اسی لیے جو لوگ کے اللہ والے ہوتے ہیں، جو دیندار ہیں، جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں،
اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام، ان کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو کمزور ہو رہا ہے، روح اس کی طاقتور ہے۔ روح جو ہے خالص اللہ سے متعلق رہتی ہے۔ یسألونک عن الروح قرآن میں ہے، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کس چیز کا نام ہے؟ قل من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ اللہ کے خاص براہ راست اللہ سے اس کا تعلق ہے، امر رب سے تعلق ہے، رب العالمین سے تعلق ہے۔ جس انسان کی توجہ اپنے روح پر ہو جاتی ہے شروع سے ہی، اس کا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ بات آتی ہے کہ اگر انسان شروع سے اپنے جسم کو اپنے روح کے تابع کر کے چلے اور اللہ کی عبادت کا اس کو عادی بنائے رکھے، تو پھر روح خوش ہوتی ہے، روح کی طاقت مزید بڑھتی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا مقام بھی بڑھتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں بچپن کی جانب، اس میں دونوں معنی ہیں۔ یعنی جس طرح بچپنے میں انسان کمزور ہوتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچپن میں بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، درگزر کی جاتی ہے کہ بچہ ہے، بڑی بڑی غلطیاں بچوں کی معاف کر دی جاتی ہیں، گود میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو سزا بھی نہیں دی جاتی، مسجد میں لائیے مسجد میں پیشاب کر دے، اس کو بھی سزا بچے کو دی جائے گی؟ نہیں دی جاتی کہ بچہ، تو بچپن کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، بچپن کی لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، لوگ اسے پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیارا بچہ ہے، اسے سزا نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ جب عمر انسان کی بڑھاتے ہیں تو اس کو بچپن کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دلار اور پیار اور جو نظر انداز کرنے کی کیفیت سماج میں بچپن میں تھی، بوڑھے آدمی بزرگوں کو بھی اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے، اس کی غلطیاں بھی پکڑی نہیں جاتی۔ دنیا والوں کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے۔ مشہور ہے فارسی مثل ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتر خطا است، یعنی بزرگوں کی غلطی بھی پکڑنا غلطی۔ یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہی ہے، اس لیے بزرگوں کی غلطیاں اور مردراز لوگوں کی، معمر لوگوں کی غلطیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قابل گرفت نہیں ہے، اور بندوں کو بھی گرفت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان 40 سال تک اسلام کی حالت میں رہے، یعنی جو مسلمان 40 سال کی عمر تک مسلمان رہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی بلیات سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور جس کی عمر 80 سال کے برابر 80 سال ہو جاتی ہے، تو 80 سال ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور غلطیاں نہیں لکھتے۔ روایت حضرت انس سے ہے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال روایت موجود ہے مجموع الزوائد میں۔ جوانی میں غلطی بھی پکڑی جاتی ہے اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ 80 سال کی عمر ہونے کے بعد اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ حدیث کے اوپر ایک روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان 50 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع، جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو انابت حاصل ہو جاتی ہے۔ انابت کہتے ہیں یعنی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ، اس کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، انابت اللہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جانے کے بعد اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں
اور گناہوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے، 80 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر ہوگی بعض بزرگوں کی، تو وہ اس کا مقام اتنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں اونچا ہو جاتا ہے کہ اسے اسیر اللہ فی الارض قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا قیدی ہے زمین پر، وہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے، اور اسے اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو سفارشی قرار دیتے ہیں کہ یہ بوڑھا بزرگ اس لائق ہو چکا ہے کہ اپنے خاندان یا اپنے تعلقات، اپنے دوستوں میں جس کے حق میں بھی یہ سفارش کرے گا اللہ اس کی سنے گا۔ تو 3 درجہ حاصل ہو جاتا ہے 90 سال کے بعد۔ 80 سال کی عمر میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ کو اللہ نظر انداز کرتا ہے، گناہ کہتے ہیں مطلب، اور 90 سال کے بعد اس کا درجہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قیدی ہے زمین پر۔ اسے ہمارے یہاں آ جانا چاہیے، لیکن ہم نے زمین پر اسے قید میں رکھ رکھا ہے، اس کو جیل میں رکھ رکھا ہے، ہمارے یہاں آ نہیں پا رہا، ہمارے یہاں آنا چاہیے۔ لیکن جتنے دنوں یہ رہے گا، یہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش ہم قبول کریں گے، اور اس کی غلطیوں کو ہم معاف کریں گے، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ یہ حدیث کے الفاظ، یہ سب وہی ہے ننکس فی الخلق۔ جب انسان عمر کی آخری مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کے مرحلوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بچہ بنا دیتا ہے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کو جس طرح بچہ کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو فلاں چیز دیجیے، فلاں چیز دیجیے، تو باپ ماں گارجین ہر حال میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑھاپے میں جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے جو مانگے گا، جس کے لیے جو مانگے گا، جو سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھیں گے اور اس کے دلار اور اس کے پیار میں اس کو پورا کریں گے۔ سوچئے بڑھاپے میں انسان کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے والدین میں سے کسی کو بھی بڑھاپے میں پائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کی کسی فرمائش پر، ان کے کسی بولنے چالنے پر اف بھی نہیں بولو، ڈانٹنا بھی نہیں، اف بھی نہیں بولو۔ اس لیے یہ اف بولنا دراصل اس بوڑھے بزرگ، اس کمزور جسم کو نہیں آپ اف بولنا ہے، وہ ڈائریکٹ اس کا رشتہ اللہ سے ہے۔ یہ ہر بوڑھے بزرگ کی بات ہے، جو مومن ہے، صاحب ایمان ہو، اللہ والوں کی تو بات ہی کچھ اور۔ یہ ہر صاحب ایمان کو یہ مقام ملتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں 40 سال کی زندگی مکمل کی، مکمل کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی مکمل کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 40 سال کی عمر تک ایمانی تقاضوں کو پورا کیا۔ اسلام میں مکمل کرنے کا مطلب ہے جس نے 40 سال کی عمر تک اسلامی تقاضوں کو پورا کیا، مسلمان بن کے زندگی گزاری، اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھا، اسے اللہ یہ درجہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو پرانا مجرم ہے، بچپن سے جوانی سے وہ خطا کار اور پاپی ہے، کبھی اس نے توبہ نہیں کی، کبھی اس نے گناہ سے معافی نہیں مانگی، کبھی نماز نہیں پڑھی، تو اس کا بھی اللہ معاف کر دے گا بڑھاپے میں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 انسانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، 3 انسانوں کو کبھی معاف۔ اس میں ایک انسان الشیخ الزانی، وہ بوڑھا، وہ پیر فرتوت جس کے آنکھ میں دم نہیں، ہاتھ میں جنبش نہیں، لیکن آنکھوں میں تو دم ہے، برائی بھری نظروں سے خواتین کو دیکھتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، زناکاری کرنے کی تمنا رکھتا ہے، زناکاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گا۔ تو بڑھاپے میں گناہ معاف نہیں ہے، یہ ایسا بوڑھا قابل معافی نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی جوانیاں اسلام کی حالت میں گزاری ہے، اسلامی تقاضوں کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو اور اس کی عمر کی درازی کو قابل احترام بنا دیتے ہیں، اور اس کی ایک ایک زبان کا ایک ایک لفظ اللہ کے یہاں قابل احترام ہے، اس کے ایک ایک بول کو اللہ سنتے ہیں۔ اف بھی کہیں گے تو اللہ سنے گا۔
ہمارے یہاں جہاں بزرگوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پر میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس احساس کو چھوڑا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو اپنا بوجھ نہ سمجھیں، خواتین ہو یا مرد ہو، بوڑھی مائیں ہو، بوڑھی بزرگ خواتین ہو یا مرد ہو، یہ سوسائٹی میں یا ہمارے گھر میں بوجھ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے بوجھ بنا کر کے اس کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے تو رحمت الہی ہے، ہمارے لیے نعمت الہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کے قیدی ہیں یہ زمین پر، اور یہ سفارشی ہیں، جو ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرے گا اس کی بدن کا روا روا اس کے حق میں دعائیں دے گا، اور پھر وہ اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اس لیے بزرگوں کا احترام یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے بچوں پہ رحم نہ کرے اور جو بزرگوں کا احترام نہ کرے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ جب چھوٹا بچہ بوڑھا دونوں کو ایک ہی صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، تو چھوٹا بچہ کی بات جس طرح قابل انکار نہیں ہے، اسی طرح بزرگوں کی بات بھی قابل انکار نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اپنے بزرگوں کا زیادہ احترام کیا جائے، زیادہ اکرام کیا جائے، ان کی باتوں کا لحاظ رکھا جائے، تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔